میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں نے سورہ زلزال اور ایک حدیث شریف کی تلاوت کی ہے۔ حدیث شریف کے اندر محبوب کبریا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ رب العالمین 7 ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین 7 ایسے طبقات کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا، جس دن ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، بھوک اتنی شدت ہوگی، اور فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو سواری پر سوار ہو کر آئیں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، اور بعض لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ پیشانیوں کے بل چہرے کے بل چل کر آئیں گے، بعض لوگ چہرے کے بل چل کر آئیں گے۔ الامان والحدیث، جو دنیا کے اندر جس کام کو پیر کیا کرتی تھی، انسان پیر کے ذریعے سے چلا کرتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن فرمایا کہ بعض طبقات ایسے ہوں گے کہ وہ چہرے کے بل چل کر آئیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بہت ہی ہولناک منظر ہوگا، بلکہ ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں پر پسینے کے اندر ہوں گے، کوئی کمر پر پسینے کے اندر ہوں گے، کوئی پورا پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، گویا کہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اس عالم میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ فرمایا قال 7 یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے طبقات ہیں جن کو عرش کے نیچے جگہ دیں گے اس دن جس دن کوئی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ اصل میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اصل بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹولیوں کے اندر ہمارا بھی نام ہے یا نہیں، کیا اس ٹولی کے اندر ہم بھی شامل ہیں یا نہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے امام العادل، یعنی انصاف پرور بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، کہ ایک وہ انسان تھا جس کو اللہ نے حکمرانی دی، اللہ نے بادشاہی دی، وہ انسان بادشاہی اور حکمرانی کے غرور میں آ کر انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑا اور عوام کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ جو انسان، جو حکمراں، جو بادشاہ انصاف کا معاملہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کل قیامت کے دن عرش کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ اب ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر انسان تو بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے، ہر انسان حکمراں نہیں ہو سکتا ہے، تو اس پہلے طبقے کے اندر ہم کیسے شامل ہوں گے؟ تو محبوب کبریا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر انسان اپنے ماتحتوں کا، ہر انسان اپنے ماتحتوں کا حکمران ہے،
ہر انسان اپنے ماتحتوں کا حکمران ہے، یعنی اس کے جو ذمے ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، یہ اس کے حاکم ہیں۔ اگر اس نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ اگر انصاف کا معاملہ کیا، اگر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عرش کے نیچے تیار کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہمارے گھروں کے اندر انصاف نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ بیٹیوں کو صحیح سے حق نہیں دیا جاتا۔ اگر انصاف کا معاملہ، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بیٹوں کو اچھا انعام دے رہے ہیں، اچھا گفٹ دے رہے ہیں، تو ہم اپنے بیٹیوں کو بھی دے رہے ہیں، یہ انصاف کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے، یہاں پر اگر یہ کوئی سوچے کہ بیٹے کو